السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید غدیر کی تاریخ اور شرعی حیثیت۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے مدینہ منورہ واپسی کے موقع پر غدیر خم، جو مکہ اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے، اس پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ حجۃ الوداع سے پہلے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف والی یعنی عامل بنا کر بھیجا تھا، وہاں کے محصولات وغیرہ وصول کر کے ان کے تقسیم اور بیت المال کے حصے کی ادائیگی کے فوراً بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کی ادائیگی کے لیے پہنچے۔ اس موقع پر محصولات کی تقسیم وغیرہ کے حوالے سے بعض حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات کیے، اور یہ اعتراضات براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی موقع پر انفرادی طور پر سمجھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویب فرمائی، بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی کا اس سے بھی زیادہ حق تھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا حکم دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دل میں کدورت اور میل رکھنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ ان حضرات کے دل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بالکل صاف ہو گئے۔ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ہمارے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب ہو گئے۔ البتہ اسی حوالے سے کچھ باتیں سفر حج سے واپسی تک قافلے میں گردش کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت اور ان کا حق ہونا بیان فرمائیں۔ چنانچہ سفر حج سے واپسی پر مقام غدیر خم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں بلیغ حکیمانہ اسلوب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق واضح فرمایا، اور جن لوگوں کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی شکوہ یا شبہ تھا، اسے یوں ارشاد فرما کر دور فرمایا، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ قال فلقیہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعد ذلك فقال ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن ومؤمنہ، یعنی اے اللہ، جو مجھے دوست رکھے گا وہ علی کو بھی دوست رکھے گا، میں جس کا محبوب ہوں گا علی بھی اس کا محبوب ہوگا۔ اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کا دشمن ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے
تو ارشاد فرمایا، اے ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو، آپ صبح و شام ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے محبوب بندے بن گئے ہیں۔ حضرات شیخین سمیت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت پہلے سے ہی تھی۔ جن چند لوگوں کے دل میں کچھ شبہات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے بعد ان کے دل بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے سرشار ہو گئے۔ اس خطبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ بتلانا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں۔ ان سے اور میرے اہل بیت سے تعلق رکھنا مقتضی ایمان ہے، اور ان سے بغض و عداوت یا نفرت و کدورت ایمان کے منافی ہے۔ مذکورہ پس منظر سے یہ بات بخوبی واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غدیر خم میں من کنت مولاہ فعلی مولا ارشاد فرمانا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اعلان کے لیے نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت بیان کرنے اور معترضین کے شکوک دور کرنے کے لیے تھا۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو ایک فریضہ لازمہ کے طور پر امت کی ذمہ داری قرار دینے کے لیے تھا، اور الحمدللہ اہل سنہ والجماعت اتباع سنت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اہل ایمان ہی محبت رکھتے ہیں۔ مذکورہ خطبے اور ارشاد کی حقیقت یہی تھی جو بیان ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک نادان طبقہ ایسا ہے جو اس ارشاد نبوی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت بلا فصل ثابت کرتا ہے، اور چونکہ یہ خطبہ ماہ ذوالحجہ میں ہی ارشاد فرمایا تھا، اس لیے ماہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو اسی خطبے کی مناسبت سے عید منائی جاتی ہے، یعنی عیدیں منائی جاتی ہیں، اور اسے عید غدیر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس دن عید کی ابتدا کرنے والا ایک حاکم معز الدولہ گزرا ہے۔ اس شخص نے 18 ذوالحجہ 351 ہجری کو بغداد میں عید منانے کا حکم دیا تھا، اور اس کا نام عید خم غدیر رکھا۔ اولاً تو اس عید غدیر کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے دوستو، دوسری طرف ماہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے۔ ان کی مخالفت میں بھی بعض بد نصیب لوگ اس دن اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ اہل ایمان و اسلام کو چاہیے کہ اس طرح کی خرافات سے دور رہیں۔ الغرض دین اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ ان 2 کے علاوہ دیگر تہواروں اور عیدوں کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، اس لیے نہ منانا جائز ہے اور نہ ان میں شرکت کرنا درست ہے۔ دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن۔ تو دوستو یہ تھی حقیقت عید غدیر کی جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ ایک طبقہ اس کو لے کر بہت پروپیگنڈا کرتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بہت بکواسات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت عطا فرمائے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کامنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں
تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں دوستوں کسی اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔